الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحان الله أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی قدر علماء کرام معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں بلگال شہر میں اس مرکز توحید و سنت میں جمعۃ المبارک کی اس بابرکت محفل میں
احباب نے بڑی ہی اخلاص نیت سے آج اس محفل مبارک کو محض اپنے رب کی رضاؤں کے حصول کے لیے برپا کیا ہے۔ بے شک مسجد کا نام میں نے ابھی پڑھا ہے بڑے شوق سے اور غور سے، جامع مسجد یاران مصطفیٰ۔ نسبت مصطفیٰ بھی اس مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ لہذا اللہ کا گھر ہوتے ہوئے اسے رشد و ہدایت کا مرکز تو ہونا چاہیے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کا گہوارہ تو ہونا چاہیے۔ اس مسجد کے نمازیوں کے لیے اس مسجد کو ہدایت کی تقسیم کا مرکز ہونا چاہیے۔ اور یقیناً وہ مسجد جسے بنانے والوں کے جذبات اللہ کی توحید اور پیغمبر کی نبوت و رسالت کے حوالے سے قرآن کی روشنی پہ معمور ہوں، تو پھر تو یقیناً ایسے مرکز کو اور ایسی مسجد کو ہدایت کے طلبگاروں کے لیے ایک ایسی مسجد بننا ہوتا ہے جس میں آنے والے آئیں تو ان کی فکری ظلمتوں کا خاتمہ ہو اور انہیں ہدایت کی روشنیوں سے ان کے دل معمور ہو جائیں۔ اگر وہ مسجد میں آنے سے پہلے معاملات میں قرآن کی روشنی سے محروم تھے تو مسجد میں آئیں تو ان کے معاملات قرآن کی روشنی سے معمور ہو جائیں۔ اگر ان کی تجارت قرآن و سنت کی رہنمائی سے خالی تھی تو مسجد میں آنے سے ان کی تجارت قرآن و سنت کی ہدایتوں سے لبریز ہو جائے۔ اگر ان کی فکر ظلمت زدہ تھی تو مسجد میں آنے سے ان کی فکر قرآن کی روشنیوں سے منور ہو جائے۔ ہدایت کی طرف ایک صاحب ایمان کو اللہ کے قرآن سے ہی رکھنی ہوتی ہے۔ یہ جملہ قابل غور ہے، اسے ذرا بند لیجئے ابتدائی گفتگو میں۔ ہدایت کی طرف ایک صاحب ایمان کو قرآن سے کرنی ہے۔
اور جب ایک صاحب ایمان قرآن سے اپنی ہدایت کی طلب کو استوار کرتا ہے تو یقیناً اس صاحب ایمان کی طلب ہدایت میں اسے یہ کامیابی سب سے پہلے ملتی ہے کہ اسے اسوہ حسنہ کے طور پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مبارکہ قرآن کی ہدایتوں کو تقسیم کرتے ہوئے قدم قدم پہ نظر آنے لگتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ نبیوں میں سے محبوب کبریاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی ہیں جنہیں وحیوں میں سے سب سے حسین وحی اپنے سینے میں محفوظ کرنے کا شرف ملا ہے. اس لیے یہ کہنا نہایت ضروری ہے کہ وحیوں میں سے سب سے احسن وحی جس نبی کے سینے میں محفوظ ہے وہ نبی ساری کائنات میں اللہ کے عبادت گزاروں میں سے اول العابدین نبی ہے. بے شک بے شک. اس نبی کی فکر بھی احسن ہے, اس نبی کے اقوال بھی احسن ہیں, اس نبی کے اعمال بھی بولیے احسن ہیں, اس نبی کی محبت بھی احسن ہے, اس نبی کی فکر بھی احسن ہے. قرآن کے دلہا محمد کریم کی نظر بھی احسن ہے, قرآن کے قاری کا حلم بھی احسن ہے, قرآن کے قاری کی بردباری احسن ہے, قرآن کے قاری کی امانت احسن ہے, قرآن کے قاری کی قیادت احسن ہے, قرآن کے قاری کی وفا احسن ہے, قرآن کے قاری کی ادائیں احسن ہے, قرآن کے قاری کی ریاضتیں احسن ہیں, قرآن کے قاری کی تقریر احسن ہے, قرآن کے قاری کی تبشیر احسن ہے, قرآن کے قاری کی تنذیر احسن ہے, قرآن کے قاری کی تشریح احسن ہے, قرآن کے قاری کی تفسیر احسن ہے, قرآن کے قاری کی چال احسن ہے, قرآن کے قاری کا لباس احسن ہے, قرآن کے قاری کی ڈھال احسن ہے, قرآن کے قاری کی نظر احسن ہے, قرآن کے قاری کی یاریاں احسن ہے, قرآن کے قاری کے یار احسن ہے, قرآن کے قاری کے ازواج احسن ہے, قرآن کے قاری کی بیٹیاں احسن ہے, قرآن کے قاری کی اولاد احسن ہے, قرآن کے قاری کے اہل بیت احسن ہے, قرآن کے قاری کا مکہ احسن ہے, قرآن کے قاری کا سفر احسن ہے, قرآن کے قاری کا حضر احسن ہے, قرآن کے قاری کی لڑائیاں احسن ہے, قرآن کے قاری کا جدال احسن ہے, قرآن کے قاری کی حکمت احسن ہے, قرآن کے قاری کی سیاست احسن ہے, قرآن کے قاری کا بدر احسن ہے, قرآن کے قاری کا احد احسن ہے, قرآن کے قاری کی نمازیں احسن ہیں, قرآن کے قاری کے غزوات احسن ہیں, قرآن کے قاری کی فتوحات احسن ہیں, قرآن کے قاری کا سجدہ احسن ہے, قرآن کے قاری کا رکوع احسن ہے, قرآن کے قاری کا صدقہ احسن ہے, قرآن کے قاری کی تسبیحات
احسن ہے اور قرآن کے قاری کی نبوت سب نبوتوں میں سے احسن نبوت ہے۔ اللہ اللہ پیر بخاری پیر بخاری چنانچہ احسن نبی کی نسبت بھی اس مسجد کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ جی۔ یوں تو مسجدیں جو بنائی جاتی ہیں اور قرآن سے مسجدوں کی تعمیر کے بارے میں معلومات لی جائیں تو قرآنی معلومات یہ کہتی ہیں کہ مسجدیں بنانے والے وہ لوگ ہونے چاہیے من آمن باللہ سبحان اللہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور سب سے خوبصورت جملہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، سبحان اللہ ایسا بندہ مسجد مت بنائے جسے مسجد بنانے کے بعد چودھریوں کا ڈر غالب رہے۔ جو قرآن ہے، ایسا بندہ مسجد مت بنائے جسے مسجد بنانے کے بعد علاقے کے مولویوں کی مولویت کا ڈر رہے۔ ایسا بندہ مسجد مت بنائے جو علاقے کے سرداروں کی سرداری سے ڈرنے والا ہو۔ ایسا بندہ مسجد مت بنائے جو وزیروں کی وزارت سے مسجد بنا کے ڈرنے والا ہو۔ ایسا بندہ مسجد مت بنائے جو حکمرانوں کے حکموں سے ڈرتا ہو۔ لم یخش الا اللہ، مسجد وہ جرت مند لوگ بنائے جو اللہ کا گھر بنانے کے بعد مخلوق سے نہ ڈرتے ہو، اکیلے اللہ سے ڈرتے ہو۔ کس سے ڈرتے ہو؟ اللہ سے۔ ان کی شخصیت پہ ڈر غالب ہو تو کس کا؟ اللہ۔ بولیے کس کا؟ اللہ۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ جی۔ اگر جمعہ کی محفل یہ نہ ہوتی تو میں یہاں رکتا اس آیت پر اور کچھ بات مزید اس پہ کرتا، لیکن محفل کا وقت بھی محدود اور میں بھی تاخیر سے پہنچا ہوں۔ آگے بڑھیے، اتنی بات مان لیجیے، اتنی بات مان لیجیے۔ اگر مسجدوں کے معلم علاقے کے ملکوں سے ڈرتے رہے تو قرآن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ اگر مسجدوں کے معلم علاقے کی چودراہٹ سے ڈرتے رہے تو نبی کی سنت کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اگر مسجدوں کے معلم اور معمار علاقے کے حکمرانوں کی حکومت سے ڈرتے رہے تو احقاق حق نہیں ہو سکتا۔ مسجد کسی چودھری کا ڈیرا نہیں، مسجد کسی پیر کی درگاہ نہیں، مسجد کسی سرمایہ دار کا کوٹھا اور گھر نہیں، مسجد کسی مولوی کی فیکٹری اور تجارت کا مرکز نہیں، مسجد کائنات کے رب کا گھر ہے۔ بادشاہ جی، مسجد کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ اللہ کا۔ بولو نا کدھا گھر ہے؟ اللہ کا۔ یہ اس کا گھر ہے جو کہتا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کا گھر ہے جو اپنے محبوب سے کہلواتا ہے میرا محبوب لوگوں کو بتا، بادشاہوں کی بادشاہت 4 دن کی
میرا محبوب لوگوں کو بتا زور آوروں کی زور آوری 4 دن کی. میرا محبوب لوگوں کو بتا حسینوں کا حسن 4 دن کا. لوگوں کو بتا طاقتوروں کی طاقت چند دنوں کی. اللہم مالک الملک بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ اللہ. بولیے سارے کون؟ اللہ. سارے مل کر بولیے کون؟ اللہ ہی. اونچی بولیے کون؟ اللہ. تؤتی الملک من تشاء. جسے چاہتا ہے میرا مولا تو شاہیاں دے دیتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. اور تو جسے چاہتا ہے اس سے بادشاہیاں چھین لیتا ہے. تو چاہے تو روڑوں کو کروڑ کر دے. میرا رب تو چاہے تو کنگنوں کو سخی کر دے. میرا رب تو چاہے تو سخیوں کو کنگلا کر دے. میرا رب تو چاہے تو جھکی والے کو محلات میں پہنچا دے. میرا رب تو چاہے تو محلات والوں کو جھکی پہ پہنچا دے. میرا رب تو چاہے تو ایک یتیم مکہ کے سینے پہ قرآن کی دولت اتار کے اسے ساری کائنات کا سردار. مکے کے چودھریوں کی چودراہٹ اس کے پاؤں کی دھول کے نیچے آ جائے. مکے کی سرداریاں اس یتیم کے قدموں کے نیچے آ جائیں. مکے کی چودراہٹیں اس یتیم کے قدموں کے نیچے آ جائیں. روم و فارس کی بادشاہ اس قرآن کے قاری کے قدموں کے نیچے آ جائیں. ساری کائنات کی عزتیں عظمتیں بلندیاں ترقیاں تعمیریں اس یتیم کے قدموں کے نیچے آ جائیں. سارے نبی اس سے پیچھے چلے جائیں. سارے ولی اس سے پیچھے چلے جائیں. سارے کتب اس سے پیچھے چلے جائیں. سارے شہید اس سے پیچھے چلے جائیں. تیرے عرش کی نگران فرشتے اس سے پیچھے چلے جائیں. اور تو چاہے تو اس یتیم مکہ کو اتنا بلند کر دے کہ خود اس کی عزتوں کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھا کے کہنے لگے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سبحان اللہ. نعرے تکبیر اللہ. محمد مصطفیٰ پیر مرشد سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری اشاعت التوحید و سنہ. جی تو گھر جس کا بنانا ہے ڈر تو اس کا پالنا ہے. اور سن دو کوئی یاران مصطفیٰ کے نمازیوں ہے ڈر کس کا پالنا ہے؟ اللہ ہی کا. بولو سارے کس کا؟ اللہ ہی کا. اس موضوع پہ ایک بات اور سنیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں. وَإِنْ خِفْتُمْ یہ اس موضوع کا لازمی حصہ ہے. چھاڑ دے پانی چھاپ لو. رانا صاحب وَإِنْ خِفْتُمْ سمجھو میرے شاہ جی فرماتے ہیں کہ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے. اجملہ پلے بن لیجئے. میں نے حضرت کو کہا میں نے کہا آپ تکلیف میں ہیں لیکن وہ بھی بیچارے تنہا ہے پورے ضلع میں بڑی اخلاص نیت سے تو آپ چلے جائیں تھوڑا سا ساتھی خوش ہو جائیں کہ بیان بے شک نہ ہو. تو میں نے کہا چلیا پترا غرض مند تے دیوانہ ہوتا ہے جڑے میں اتنے ٹر دینا تو پھر انہوں نے میرا خیال نہیں کرنا انہوں اپنی دیوانگی کا خیال کرنا. جی ٹور بھی جانا تو پھر چپ کر کے کی بہن ہوا پھر اللہ حمد دے کہ چلو رب دل اللہ واسطے بات ہو گئی. جی تو اب یہاں بھی دیوانگی غالب ہے. بس میری فکر میں تھے آ نہیں رہا تو چاہے نہیں انتظام کر سکے. چلیے خیر سنیے ایک جملہ اور سنیے. مولانا ابو بکر عزیزی سوچ رہے ہیں شاید ہمارے یہاں کراچی میں اس طرح بیان نہیں کرتے جس طرح یہاں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے بیان والا معاملہ ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہیے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس موضوع پہ ایک اور بات سننے کی پھر آگے بڑھتے ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً وَإِنْ خِفْتُمْ
فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. ظاہری بات ہے مسجدیں بنانی ہے تو میٹیریل کی تو ضرورت پڑے گی. ظاہری بات ہے مسجد بنانی ہے اینٹوں کی ضرورت، سیمنٹ کی ضرورت، سریے کی ضرورت ہے، پوے گی ہے. ظاہری بات ہے لنٹر ڈالنا ہے تو سریے کی ضرورت تو پڑے گی، اور سریے کو خریدنے کے لیے دولت کی ضرورت تو پڑے گی، اور جب دولت کی ضرورت پڑے گی تو خواہ بخواہ میں دولت مندوں کی طرف نگاہ اٹھنے لگے گی. فرمایا میرا گھر بنانے والوں، کار میرا بنا دے ہوتے، یہ میری عزت کی بات نہیں ہے کہ میں ایک پنجابی دا لفظ جان بوجھ کے بولا گا، میں نے بولٹ ضرور ناراض نہ کیوں، میں بالارادہ بولوں گا. ایک لفظ میں نے قاری لیاقت صاحب بالارادہ بولنا ہے، اور سارے دو ذرا برداشت کیجئے گا، ضروری ہے بولنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ. محبت سے کہو، لفظ میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. سبحان اللہ. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، چودھری اپنی زمینوں کے مقدمے لڑنا چاہے تو وکیلوں سے تعاون مانگے، میں اللہ منع نہیں کرتا. چودھری محمد طائف اپنی بلڈنگ بنانے لگے تو ادھر ادھر سے اپنے عزیز و اقارب سے اپنی مالی مدد کا مطالبہ کرے، میں منع نہیں کرتا. لیکن وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. اور میرا گھر بڑھانے اور سرمایہ دارہ کے یہی نہ کریو، میں اللہ دے پلے کچھ نہیں لینا. میرا گھر بناتے ہوئے کسی سرمایہ دار کے سامنے تم مت کھلانا، جب مصیبت پڑے تنہائی میں مجھ سے بات کرنا. میں اللہ بغیر منگے سرمایہ دارہ دے دل اپنے گھر والے پاسے موڑ دیا. ماشاءاللہ. یہی نہ کریو، حضرت صاحب دے چودھری صاحب دے ملک صاحب نہ کریو. اور میں صرف تمہارا معاشی تنگی ختم نہیں کروں گا، بلکہ فرمایا یغنیکم اللہ من فضلہ. تو انہوں جنیاں اٹھا چاہی دیا ہونگی، میں او دنوں دونیاں چونیاں دے دیا. سبحان اللہ. لیکن ڈر میرا، لیکن ڈر اللہ کا، بولیے لیکن ڈر اللہ کا. چلو جی کہ چلیے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. سبحان اللہ. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دو چار لمحے آپ کے لینے ہیں، سبحان اللہ کری لو. چودھری صاحب کو مطلب کا جملہ لمبے کا بولنے گے لیکن تسی بولتے رہیے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. سبحان اللہ. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. سبحان اللہ. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کر لیا کدھر سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے لوگوں، اے میرے قرآن دا دلہ
محمد رسول اللہ جدو بھی اے بول دائے نا اے اپنی مرضی میں نہیں دے بول دا جدو بھی اے قرآن دا قاری اے بولے اے اپنی مرضی میں نہیں بول دا اے جدو بھی بول دا ہے اپنے سجنہ دی مرضی میں بول دا ہے پنجابی ہے مکے دے اندر بولیا تیرا بدی مرضیا طائف جا کے بولیا تیرا بدی مرضیا جفاوا سہ سہ کے بولیا رب دیاں مرضیاں بولو سارے رب دی مرضی سجے پاسے بولو گستاخ تے نہیں آ گیا تھوڑی مسیتے کوئی بول دیتے ہے کوئی نہیں اے جفاوا سہ سہ کے بولیا تے رب دیا مریا اے طائف دی بستی وٹے کھا کے بولیا رب دیاں مرضیاں بولو سارے سارے مل کے بولو جلدی جلدی بولو تاکہ جلدی اے طائف جی وٹے کا کے بولیا تے رب دی مرضیاں اے خود رائے قدیدہ وچ بولیا تے رب دی مرضیاں اے ورقہ بن نوفل دی مجلس وچ بولیا تے رب دی مرضیاں اے شیب ابھی تارکیا اوکتا کٹ کے بولیا تے رب دیا مردیا اے ہجرت دی رات بولیا تے رب دیا مردیا اے مہاجر بڑھ کے بولیا تے رب دیا مردیا اے اوہد پہاڑ تے چڑھ کے بولیا تے رب دیا مردیا اے کوہ فرات تے چڑھ کے بولیا لا اپنی مرضی نہ نہیں بولیا اپنے رب کی مرضی نہ بولیا سبحان اللہ جی سبحان اللہ کریں جی جی اپنے رب کی مرضی نہ بولیا اپنی قوم کو کہنا ہے لا الہ الا اللہ او میری قوم کوئی نبی تے کوئی ولی عالم الغیب نہیں عالم الغیب اللہ اونچی بولو اللہ جڑے جڑے رب کو ڈر دے وہ بولو سارے رب اللہ لا الہ الا اللہ پہلی تقریر کوئی نبی حاضر ناظر نہیں حاضر ناظر کلّا کوئی نبی مشکل کشا نہیں مشکل کشا بولو کمرے پاسے ہے بولو اونچی بولو علاقے تباہ جڑے کے قرآن والے بندے آ گئے اونچی بولنا اللہ کا نام پہلی ذکری کوئی نبی پتر دے دیا نہیں دے لگا لا الہ الا اللہ میاں پتر دے دیا دین والا کلا ينطق عن الهوى اللہ ما ينطق عن الهوى ما ينطق عن الهوى سبحان اللہ إن هو إلا وحي يوحى انہیں اعلان کر دیتا ہے بگڑیاں بنانے والا کلا بولو باغ والے میری بھی بولو بگڑیاں بنانے والا کلا نفع دے نقصان دا مالک کلا عزت دین والا اللہ اللہ
میں اللہ کل اکا تیرا مطلب ہونا ہے میں اپنے محبوب نو کہنا میرا محبوب تیرے تو پہلے بندے میری توحید ہے واز کر دے رہے لیکن میں اللہ انہوں نے وعدہ کا مقام میں منتخب نہیں سکتا انہوں نے میں وعدے توحید پہ دے دیتا وہ کر دے رہے تیرے واسطے اجازے میں تیرا مقام ایمان ادھر انتخاب میں اللہ کراگا میں تیرا مقام والدہ انتخاب کرنا قل کہہ بول میرا سونا کی بولا انی اللہم مالک الملک توتی الملکا من تشاء وتنزع الملکا ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بول میرا سونا قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بول میرا سونا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة وكان الله بهم رحيما قل برسول قل هو الله أحد سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى تمہیں بولنا ہے کتنی مرضی ہے بول دے اور یہ کتنی مرضی سبحان اللہ اگر توجہ پوری حاصل نہیں کر سکے تو میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں تاکہ بڑی توجہ ہو جائے اللہ میں یتیم قرآن دیتا انہوں میں یتیم دا مولا کر دیتا میں یتیم قرآن دیتا انہوں میں مبلغہ دا امام بنا دیتا میں یتیم قرآن دیتا انہوں میں رحمت للعالمین کر دیتا ایک یتیم میں قرآن دیتا تے انہوں ستیاں پیا میں آواز دے کے اٹھایا اٹھ سوڑا ایک تو ہوئے ایک تیرا رب ہوئے تیرا میں نوا کے میرا قرآن سنا سبحان اللہ 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 انہوں رحمت للعالمین بڑھایا انہوں میں امام الانبیاء بڑھایا انہوں میں امام الاتقیاء بڑھایا انہوں میں امام الاتقیاء بڑھایا انہوں میں میرا عائد اللہ بڑھایا اس تو پہلے جن نبی اور ایسا میری توحید کا بیان دے کر دے پیسر لیکن میری توحید دے بیان دا سفر معراج جاری سی معراج دا لکتا نہیں سی آریا ابراہیم نے میری توحید کا بیان کیتا سفر معراج توحید جاری رہا یوسف حسین نے میری توحید کا بیان کیتا سفر معراج توحید جاری رہا یعقوب پیغمبر نے میری توحید دا بیان کیتا لیکن سفر معراج توحید جاری رہا لیکن لوگوں سوال کم دیا میری توحید بیان کر دے رہے اور میں اللہ اور علیہ تصدیقہ بھی کر دے رہا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا انا فعبدون سارے انبیاء میری توحید بیان کرتے رہے کوئی مچھلی دے پیٹ جو پھنسیا ہویا میری توحید دے دعائیں دے دریا کوئی جیل پھنسیا ہویا میری توحید دے دعائیں دے دریا کوئی پتر کھڑا چیا ہویا میری توحید دے دعائیں دے دریا کوئی کشتی پھنسیا ہویا میری توحید دے دعائیں دے دریا کوئی بیماری پھنسیا ہویا میری توحید دے دعائیں دے دریا
تیرا کر دے رہے لیکن توحید بیان کا سفر میراج اور جاری رہا اج جدوں میں اس کے تیبے مکروں اپنا قرآن دیتا انہیں توحید کا باز کیتا تو میں کرایا میں آکھیا میں بلوایا میں مکیا اے میرا پیغمبر بول میرا پیغمبر قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ میں آہ کے کرایا سپیشل قل ان صلاتی و نسکی سبحان اللہ سبحان اللہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لا میرے شاہ صاحب اللہ کی ناکر رحمتی وہ بڑے شاہی وہ ان آیات کے پہنچ کر بڑے خوبصورت اشعار سنائے ہوئے وہ بجلی کا کڑکا تھا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی رہا کرنا بیڑے کو موجے بلا کا رہا کرنا بیڑے کو موجے بلا کا ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا کبھی کے جو پھرتے مالک سے بھاگے دیے سر جھکا ان کے خالق کے آگے قل حاضی سبیلی ادعو الاللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین سبحان اللہ جی میرا پیغمبر اعلان کیجئے ہری سبیلی اے جڑی دعوت حضرت یعقوب نے دیتی انما اشکو بثی وحزنی الاللہ وعلم من اللہ ما لا تعلمون اے جڑی دعوت توحید حضرت یعقوب نے دیتی اللہ المستعان علی ما تصفون او میرے بچیاؤ او بنی اسرائیل دی قوم نبی کو مددہ مگڑیاں جائز نہیں اللہ المستعان و مددہ کرنے والا کلا بے شک بے شک اللہ المستعان گل سمجھ آ رہی ہے آ رہی میں جنہوں نے یہ بات سمجھ آ رہی ہے بات کھڑے کر کے سبحان اللہ سے کرو سبحان اللہ اللہ اے جڑی دعوت حضرت یعقوب نے اپنے پتر دے بچھوڑے دے دیتی ہے ہاری پتر نہیں بلودا تے بھائیوں نے آکے کیا ہے ابا جی ساڑھا بھائی بیٹھے دسی سیارے لگے ہوئے سا تے ساڑھے بھائی کو لگتا ہے کہ بھیڑیا کھا گیا ہے حضرت یعقوب دعائیاں دے کے کہتے ہیں او میاں میرا ٹکڑا تو آنے تک کوئی نہیں میرا ٹکڑا کسے ملک کے چودھری تک کوئی نہیں انما اشکو بثی و حزنی الاللہ کوئی ملک اتھرواں دا مول نہیں دے پا سکتا کوئی سردار اتھرواں دا مول نہیں دے پا سکتا کوئی چودھری اتھرواں دا مول نہیں دے پا سکتا کوئی سکا دا بیگانا او میاں اتھرواں دے مول نہیں پا سکتا انما اشکو بثی و حزنی الاللہ اتھرواں دا مول پان والا کلا ہاں جی اتھرواں دا مول پان والا کون ہے اللہ ہاں کہ مخلوق دے سامنے نہ رویا کرو خالق دے سامنے وکریاں ہو کے رویا کرو تجربہ کرو پتہ لگے
چاچیاں بابیاں تے پیراں دے سامنے رو رو کے تے اپنی ویلیو خراب پہ کر دیو جڑے موسم بدل جائے تو پھر آ کے چاچے بابے کہتے ہیں اردو تے بڑے تھرو وگادا سہتے ہوں نظر ہی نہیں ملاندا جی اللہ سونا جی 70 وریاں دا باغی بندہ 70 وریاں دا باغی بندہ 70 وریاں دا مجرم بندہ یہ 70 وریاں دا اللہ تو نسیا ہویا بندہ 70 وریاں بعد جب اپنے رب دے بوئے دے دائے اللہ تانے نہیں دے دیندہ اور یہ تو کتنے دھکے کھانا رہے جب پہلے دے 70 وریاں دا مجرم اللہ دے بوئے دے آئے اللہ دے دینے توبو الاللہ توبتاً نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار 70 برے دا مجرم میرے بوئے سے آئے کہ میں اللہ تانے نہیں دیا گا 70 برے دا مجرم میرے بوئے سے آئے آکے ربا میں ہاریا تے تو جتیا کہو سبحان اللہ سبحان اللہ آکے ربا میں لوڑا والا تے تو لوڑا پوریاں کرنے والا آکے آکے میں مانگت تے تو مانگا پوریاں کرنے والا آکے آکے کہ میں اس سوالیاں تے تو داتا آکے آکے کہ میں پسیا ہویا تے تو مشکلہ میں چھو کٹر والا روئے آکے میرے دربار دے تے آکے ربا میری دکان نہیں چلدی جے میں نہ چلاوا تے میں رب بھی نہ ہویا آکے آکے منو میرے پتر دی کامیابی نہیں بھی ہوندی جے میں نہ کامیاب کرا تے میں رب بھی نہ ہویا آکے آکے منو میری بیٹی دا رشتہ نہیں پہ ہوندا میں نہ کراوا تے میں رب بھی نہ ہویا لا تقنطو لا تقنطو من رحمت اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر ہاں جی بول میرا سونا پیغمبر میری توحید نو وہاں سفر میرا پورا ہونا چاہیے جی بولو میرا سونا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی واہ میرے شاہ جی سبحان اللہ بے شک مزے لے لے کے پڑھتے تھے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و محیایا و محیایا و مماتی للہ رب العالمین سبحان اللہ اسی کے نام کی میں ہو اسی کے نام پر مر لے اسی کے نام پر مر لے اسی کے نام جیتا جا محیایا و مماتی اسی کے نام پر مر لے اسی کے نام جیتا جا اور اسی کے نام کی میں ہوں اور اسی کے وقت بہت نازک ہے اور اسی کے نام کی میں ہوں تو بھر بھر جام پیتا جا اور رہے توحید میں توحید کا رستہ رہے توحید کا مطلب توحید یاد رکھنا لا ہاں لم یخش الا اللہ مسیح بڑھائی جاتے ڈرنا کدھر بولوں ہیں اللہ رہے توحید میں مولانا عبید اللہ صاحب رانا امجد صاحب جی تو انہوں تے توڑے ساتھیوں مبارک ہوئے ایڈا خوبصورت مرکز جامعہ مسجد یاران مصطفیٰ جی بنوانا دے اندر قائم ہویا او میاں میں اللہ تو انہوں تسلی پہ دینا گھبرانا نہیں مولوی نہیں ٹرتے تھے نہ ڈرن پیر نہیں ٹرتے تھے نہ ڈرن ملک سردار نہیں ٹرتے تھے نہ ڈرن
اللہ تو تسلی پہ دینا میں اللہ کی رحمت دینا تو دینا لیکن لم یخش الا اللہ رہے توحید میں گروں سمندر شرک کے ہائے رہے توحید میں گروں سمندر شرک کے ہائے لگا دے جست موتوں میں تو طوفان سے نمٹتا جا ہاں جی اعلان کیجئے جب تم بول دینے میں پہ بولانا میں انہوں آکے ہیں بولو میرا پیغمبر ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین میری نماز میری قربانی تے میری زندگانی تے میری موت اللہ واسطے کا مطلب نہیں ہے انہوں سمجھو للہ کا مطلب نہیں ہے سنو ان صلاتی میری نماز اللہ دی توحید کا بیان ہمارا یاد رکھنا للہ ہمارا یاد رکھیے جی میں نمازی بنا تے مخلوق وے کے آکے او میاں معبود انہوں کے دنے جدہ صدقہ رحمت للعالمین کرتا ہے معبود اوے جدہ صدقہ مکہ دا یتیم پہ کرتا ہے معبود ہوئے جدہ سجدہ نبی دا امام پہ کرتا ہے جی معبود ہوئے جدہ سجدہ متقیہ دا امام پہ کرتا ہے ان صلاتی میری نماز رب دی توحید دا بیان ونسکی میری قربانی رب دی توحید دا بیان محیایا میری زندگانی رب دی توحید دا بیان تے مماتی میری موت رب دی توحید کا اعلان سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں جی میں موت دیا گوشت جا رہا اعلان ہو گیا امیاں جدے اتے موت آ جائے او معبود نہیں ہوندہ معبود ہوندہ جی کون ہے جی معبود حجی اللہ لا الہ آخری بات پڑھی آج کی محفل اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ایک غلط ساتھ یہ نا ساتھ ترجمہ ہے یہ نا اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی جس کے سوا کوئی جس کے سوا کوئی معبود کیوں جی وہ معبود برحق کیوں ہیں پہلی دلیل الحی القیوم اور اس وقت معبود برحق کہ ساری کائنات تے موت نے آدھڑا تے فنا نے آدھڑا میرے معبود اللہ تے موت نے کوئی نہیں آڑا ہمیشہ زندہ کون؟ اللہ بولیے کون؟ اللہ ومماتی للہ رب العالمین تنال اللہ کہنے میں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور میرا پیغمبر ہم نے آپ کو بشیر و نذیر اور سراج منیر بنا کے بھیجا ہے کہ بشیر کتنا مزدر ہے فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول میرا پیغمبر تو آنوں میں مبشر بنایا ہے ابو بکر واسطے سبحان اللہ دو ترہ جملے یاران مصطفیٰ تے سننا فبشر عباد الذین یستمعون القول جی میں تو انہوں مبشر بنایا ہے ابو بکر صدیق واسطے سبحان اللہ بولو سارے نام سبحان اللہ جی میں تو انہوں مبشر بنایا عمر فاروق واسطے میں تو انہوں مبشر بنایا عثمان
وبشر العباد انہاں بندے نوں خوشخبری سنا کیڑے بندے الذین یستمعون القول کہو سبحان اللہ ہاں اپنے عقیدے دے اندر بزرگاں دی کتاباں نوں کوئی اہمیت نہیں دیندے اپنی فکر دے اندر موضوعات کو کوئی جگہ نہیں دیندے بڑا وڈے تو وڈا کوئی مولوی تے علامہ انہاں نوں اپنی کتاباں پڑھ کے سنائے اے کان بھی نہیں کھلتے اے کون نے جی انہاں دے دل دے کان کدھر لگے ہوئے نے ابھی یستمعون القول اے جدوں بھی گل سنتے نے توجہ دے نال تے میرے اللہ دی کتاب دی گل سنتے نے قرآن نے انہاں نوں گل سمجھا دتی ہے آیستوی الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور انہوں خوشخبریاں دے جنہوں نے اپنا دل میرے قرآن دی سچائی دے اتنے ٹھکا دیتا ہے اموات غیر احیاء ہاں اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون الہکم الہ واحد سبحان اللہ اور اشاعت توحید والوں اور نوجوانوں نے توحید و سنت والوں ایک جملہ چوندی طاہر صاحب تہاڈی نظر یاد رکھیو قرآن مجید صلی اللہ ایمان والے دی وصف بیان کرتے ہیں کہتے ہیں پتہ جے کیڑے ہوندے نے ایمان والے جنہاں نوں میں چننا نا سبحان اللہ ایسے نکاری نا میں جملہ پہ بول رہا ہوں جنہاں نوں میں اللہ بولو جنہاں نوں میں اللہ چننا پوری توجہ نال بولو جنہاں نوں میں اللہ پوری شوق نال بولو جنہاں نوں میں اللہ اور جی ایک نبی نوں میں اللہ نے چن کے انہوں نے سپیشل آگیا انسترتکا فاستمع لما یوحا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وحقیم الصلاة لذکری اے موسیٰ آج لین آئے ہو میں نبوتہ دے کے تو انہوں چھوڑ لیا ہے کہ اگلی گل سنو فاستمع لما یوحا میں پھر یہ گلہ تیرے گل کرا پوری توجہ دنال میری گلہ نو پلے بن لے ایتنی اللہ بگڑنے یستمعون القرآن او میرا محمد انہاں لوگاں نو خوشخبری دے جنہاں میری وحی دیا گلہ نو پلے بن لے آئے نعرہ تکبیر اللہ اکبر عظمت صحابہ زندہ باد پیر بخاری زندہ باد ابو بکر نو خوشخبریاں دے تنہال ورنو دس دے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا قرآن سننا خالدین فیہا